ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور لے کر تسبیح جو لگاتے ہیں ہر سو پھیرے، لے کر تسبیح جو لگاتے ہیں ہر سو پھیرے، کتنے مقلوب نظر آتے ہیں ان کے چہرے۔ اطہر دل سچ بریلی سے مجدد میرے، کہ مٹ گئے مٹتے ہی مٹ جائے گی عادہ تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا درود شریف کی فضیلت آپ کو بارہا ہمارے امام آپ کے امام بتاتے رہتے ہیں کہ درود پڑھنے سے کتنے فوائد ہیں، ہے نا، بہت فائدے ہیں۔ میں نے کتابوں کے اندر پڑھا کہ کوئی شخص آقا کے چاہنے والے، آقا سے محبت کرنے والے، اگر وہ چاہتے ہیں کہ اگر نبی کا دیدار کرنا ہے، مجھے نبی کی زیارت کرنی ہے خواب میں، تو شخص کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھے، کثرت کے ساتھ باوضو ہو کر جب سونے لگے وہ انسان، وہ شخص، وہ مرد مومن، تو کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھتے پڑھتے سو جائے تو انشاءاللہ میرا ایمان کہتا ہے اور لکھا ہے کہ انشاءاللہ میرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور تشریف لائیں گے خواب میں اور زیارت ہوگی۔ تو درود شریف کی فضیلت ہے، درود شریف کی فضیلت بہت ساری ہے۔ کہا گیا جس گھر میں غریبی ہے، غربتی ہے، جس گھر میں غریبی ہے، غربت دور نہیں ہو رہی ہے، اس گھر میں اگر درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو غریبی دور ہو جائے گی۔ کہتے سبحان اللہ۔ آپ شہد کے بارے سنو گے، جو شہد کی جو مکھیاں جو ہے نا، تو میٹھا کیسے ہوتا ہے نا، شہد جو ہم کھاتے ہیں، تو اس کے بارے میں بہت سارے ہمارے علماء اہل سنت نے اس کا جو بتایا ہے کہ جو شہد کی مکھیاں ہوتی ہے، وہ تو پھول سے جو جوس نکلتا ہے اس کا رس نکال کے لاتی ہے، لیکن سوال کرنے سے پوچھا کہ اے شہد کی مکھی، اس میں تم پھول کے جوس تو لاتے ہو جو میٹھا نہیں ہوتا ہے، تو میٹھا کیسے ہوتا ہے؟ تو مکھی جواب دیتی ہے کہ میں نبی پر درود پڑھتی ہوں۔ سبحان اللہ۔ پرنتو یہ درود کی فضیلت ہے، جب بھی درود کی بات آئے تو آپ پڑھیں، بالکل اطمینان و سکون سے پڑھیں اور خوشدلی سے پڑھیں، انشاءاللہ کچھ سننے اور سنانے کا ایک ماحول بنے اور آپ کے ایمان میں اضافہ ہو۔ بہت دیر پاک میں اللہم صلی علی سیدنا شفیع مولانا محمد علیہ وسلم، السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلکہ میرے آقا کی سنت ہے، کہتے سبحان اللہ۔ سر مڑوانا میرے آقا کی سنت ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سر مڑائے تھے، اور اس سے فائدے بھی ہیں، اس سے بہت سارے فائدے ہیں۔ تو اسی موقع سے صاحب خانہ نے بتایا کہ بچوں کو سر مڑانے کی خوشی میں یہ شاید پہلی بار ہے نا، پہلی بار، تو میں نے پڑھا بھی ہوں کتابوں کے اندر، اور میں نے کئی علماء سے سنا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچے کی پیدائش کے بعد والد کی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، جو خاص والد کے اوپر جو ذمہ داری ہوتی ہے، وہ ذمہ داری یہ ہے کہ سب سے پہلے بچے کی پیدائش ہو اس کو پاک صاف کرے، یعنی سر کے جو بال ہے اس کو صاف کیا جائے، کیونکہ وہ بال کیا ہو ناپاک ہے نا۔ 7 دن بعد ہم چھٹی کہتے ہیں، چھٹی کا کہیں سے مسئلہ نہیں ہے بلکہ عقیقہ کا مسئلہ ہے۔ تو 7 دن جب بچے ہو جائے تو سر مڑانا ہے، جب بچہ پیدا ہو جائے تو اذان دینا ہے، کام یہ والد کی ذمہ داری ہے۔ اور کچھ اور ذمہ داری ہے، جیسے بچے کو اچھا نام رکھے، بچوں کو اچھا بڑھیا نام، جو ایسا نام جو اسلامک نام ہونی چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے میں بچوں کو جانے کیا کیا نام رکھ دیتے ہیں، اسی نام سے آدھار کارڈ پین کارڈ تو بنا دیتے ہیں، بعد میں دقتیں ہوتی ہے۔ تو ہم نام ایسا رکھیں اسلامک نام، تاکہ اس کا مطلب نکلے، ہے نا۔ نام کا ایسا رکھیں اس کا کہیں بھی نکالے، کسی بھی لغت میں، چاہے فروز اللغات ہو یا مصباح اللغات ہو، بہت سارے لغات کتابیں جو ترجمے جو کتاب نام کے معنی ہیں اس میں ڈھونڈے تو نام میرا مل جائے۔ ایسا نام رکھتے ہیں لوگ کا نام کھجتے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، نام کا معنی نہیں نکلتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ذمہ داری ہے۔ اور عقیقہ، جو 7 دن بعد جو عقیقہ کا لفظ آیا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ عقیقہ مستب ہے، اور یہ ایک بچوں کی اچھی مطلب زندگی کے لیے عقیقہ دی جاتی ہے۔ عقیقہ کیا ہے؟ بچوں کی اگر کوئی پریشانی، مصیبت، بیماری آنے والی ہوتی ہے تو عقیقہ کے ذریعے سے اس ساری پریشانی کو اللہ روک دیتا ہے۔ اس میں بہت برکت ہے عقیقہ میں۔ دیکھا ہم کیا کرتے ہیں، عقیقہ زندگی میں کبھی کر لیتے ہیں، جب شادی ہوتی ہے کسی بچے کی یا لڑکی کی تو ہم عقیقہ اس میں کرتے ہیں، لیکن ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب بچے کا 7 دن ہو جائے تو آپ کر لینا، آپ کو بہتر ہے۔ ہم چھٹی میں جو خرچ کرتے ہیں، چھٹی کے حوالے سے زبیر بھائی بہت سارے لوگ 10,000 20,000 خرچ کر دیتے ہیں نا، لیکن آپ دیکھیں تو کتنا خرچہ آتا ہے نا۔ عقیقہ کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہیں
کہ عقیقہ میں بچے جو بکرا اگر ذبح کرتے ہیں کھسی تو 2 لگتے ہیں نا، اور لڑکی میں 1. لیکن اگر آپ کے پاس اتنی طاقت نہیں کہ آپ 2 کر سکتے ہیں تو شریعت میں ہے کہ 1 آپ کر سکتے ہیں، 1 بھی کر کے آپ کام کر سکتے ہیں. اگر طاقت اتنی نہیں ہے تو کنجوسی کریں گے تو شریعت میں کنجوسی کرنا نہیں چاہیے. تو حضرات یہ سب چیزیں ہیں جو والد کے اوپر جو واجبات ہیں جو کرنا بہت لازمی ہے. تو الحمدللہ اس حوالے سے کیا اور ایک اور ذمہ داری یہ ہے کہ جب بچے کو جو بال جو پہلی بار سر سے صفائی کیا جاتا ہے تو چھلا جاتا سر کو، تو اس بال کے مقدار جو وزن کے برابر اس کے چاندی کو صدقہ کیا جاتا ہے غریبوں میں. تو یہ ذمہ داری ہے والد کی، تو چیز کو ہم خاص خیال رکھیں، ہے نا. اور سب سے بڑی بات ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں تقریر بہت ہوتی ہے، بہت تقریر ہو رہی ہے، لیکن ہمارے اندر عمل ہی نہیں ہے، عمل نہیں ہے. محترم حضرات، سب سے پہلا والد کی ذمہ داری ہے بچوں کو اچھی تعلیم دینا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرا بچہ نیک ہو، میرا بچہ پرہیزگار ہو، میرا بچہ مجھے قدر کرے، میرا بچہ مجھ پہ میری ہر بات مانے، میرا بچہ بڑھاپے کا سہارا بنے، سب سے پہلے آپ کو نیک بننا پڑے گا، تب آپ بچے نیک بنیں گے. جب ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو میرے بچے نماز کہاں سے پڑھیں گے؟ اذان ہوتی رہے کہ ہم موبائل دیکھ لیں گے، اذان ہوتے رہے کہ ہم ٹی وی چالو کیے رہیں گے، اذان ہوتے رہے کہ ہم گفتگو مصروف ہیں، تو بچے کیا سمجھیں گے؟ چلو ایسا ہی ہلکے میں دیتے ہیں. تو یہ بچہ کل بڑا ہوتا ہے تو وہ بھی ایسا ہی کرتا ہے. آج دیکھیں گھر گھر کی بات ہے، موبائل اگر بات ہو رہی ہے، اذان ہو رہی ہے تو اذان سے کوئی مطلب نہیں ہے، اذان بات ہو رہی تو ہو رہی ہے. لیکن محترم حضرات، اذان کی بہت بڑی اہمیت ہے. اذان کے مسائل آپ پڑھیں گے تو آپ رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. جب اذان ہوتی مسجد میں تو ہم کوشش کریں جس کام میں ہو کام کو چھوڑ دیں جب تک اذان ہو. تو شریعت تو یہ کہتی ہے کہ پہلے آپ نماز پڑھیں، پہلے آپ نماز پڑھیں. اب سفر میں ہے، سفر کے دوران ہے، جس میں اگر پاک نہیں ہے تو اس میں ہے کہ آپ اذان سن لیں، اس بات پہ اپنا نماز پڑھیں گے، پاک صاحب ہو رہے ہیں. اگر کہیں گھر پہ ہیں تو شریعت کا حکم ہے کہ نماز کسی قیمت معاف نہیں ہے، قضا نہیں کرنا ہے، بلا عذر قضا نہیں کرنا ہے نماز کو. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، نہ نماز سے نہ مسجد سے ہم قریب ہے، نہ قرآن سے قریب ہے. میں نے دیکھا یہ جائے تو ہر چیز میں ہم فیل ہے، ہر چیز میں ہم فیل ہے. آج یہی وجہ ہے کہ ہم پریشان ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہر گھر پریشان ہے نا. جس انسان سے پوچھے آپ کیسے ہیں بھائی، اتنا سارا قصہ سنائیں گے آپ کو، یہ ہو گیا یہ ہو گیا. تو پریشانی کبھی کبھی امتحان ہوتے ہیں بندوں کے لیے، ہے نا. غوث اعظم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، سنیں ایک واقعہ. ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ حضور ہمارے گھر میں بڑی پریشانی ہے، ہم اتنا کماتے ہیں پیسہ بچتا نہیں، وہ پریشان رہتے ہیں. آپ کچھ ایسا کچھ کریں، کچھ تعویذ لکھے تاکہ میرے گھر میں برکت ہو جائے. تو غوث اعظم فرماتے ٹھیک ہے، گھر جاؤ اپنے گھر میں پردہ لگا دینا. کیا لگا دینا؟ پردہ لگا دینا. وہ شخص غوث اعظم ہے، پیروں کے پیر ہے، الحمدللہ روشن ضمیر ہے، مادرزاد ولی ہے، یقین تھا، یقین کامل ہے کہ حضرت بولے ہیں وہ بات صحیح ہو. آئے وہ پردہ لگا دی گھر پہ. چند دن گزرنے بعد دیکھتے ہیں کہ گھر میں برکت ہی برکت ہے. جو پیسہ ہم کما رہے ہیں اس میں کچھ پیسہ بچا بھی لے رہے ہیں اور سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہے، محفوظ ہے. اور ان کے دل میں خوشی ہوئی. اب وہ گئے غوث اعظم کی بارگاہ میں ملاقات کرنے. جیسے ہی ان کے پاس گئے غوث اعظم کے پاس اور کہتے ہیں حضور آپ نے کہا بہت اچھا ہوا، الحمدللہ میں وہ سکون سے ہوں، میرے گھر خوب برکتیں ہیں. لیکن ہمیں ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، اس پردے سے کیا تعلق ہے، اس پردے سے برکت سے کیا تعلق ہے. تو غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جس مکان میں تو پردہ نہیں لگایا تھا اس مکان سے ایک بے نمازی گزرتا تھا، اس مکان کے راستے سے ایک بے نمازی گزرتا تھا جس کی نظر تیرے گھر میں پڑتی تھی، اس کی نظر سے تیرے گھر کی برکت چلی گئی تھی. جب تو نے پردہ لگایا تو اس بے نمازی کی نظر تو پڑتی ہے لیکن پردے کے باہر رہتے، اندر نظر نہیں جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ تیرا گھر اور برکت سے بھرا ہوا ہے. جس سے ہمیں واقعے سے کیا ملا کہ جس گھر پہ ایک بے نمازی کی نظر پڑتی ہے تو ہماری برکت اڑ جاتی ہے. لیکن آپ غور کریں، ہم غور کریں کہ ہمارے گھر میں کتنے نمازی ہیں. ہمارے گھر کے اندر وہ ایک بے نمازی کی جب نظر پڑے گھر پہ تو برکت چلی جائے، لیکن جس گھر میں سب لوگ بے نمازی ہو اس گھر کا حال کیا ہوگا، اس گھر کا حال کیا ہوگا. آج ہمارے پاس وقت بالکل نہیں، بہت بزی رہتے ہیں، بہت بزی رہتے ہیں. لیکن محترم بزی رہ کہاں جائیں گے؟ یہ زندگی 60 سال 70 سال ہے نا. اب وہ دور تو ہے نہیں کہ 80-90 سال آپ کے جو حالات ہے 50 سال 60 سال، اصلی کوئی بھروسہ نہیں ہے کب چل جائیں گے. تو ہم یہاں سے کچھ تیاری کر کے جائیں، ہے نا.
تو ہم بچوں کو نیک بنانے کے سب سے پہلے ان کو اعلیٰ تعلیم دیں، ہے نا۔ ایک باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو صحیح تعلیم دے، تاکہ بچے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے بچے اچھے بنے، میرے بچے نیک بنے، پرہیزگار بنے، پہلے خود اچھا بننا پڑے گا اور ان کو اور اچھی تعلیم دینا پڑے گا۔ اچھی تعلیم دینے کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے پہلے پہلا مدرسہ بچوں کو جو ہوتا ہے وہ باپ ماں کا گود ہے، باپ ماں کا گود ہے پہلا مدرسہ۔ اگر کوئی بچہ چور بنتا ہے گھر سے تو سمجھیے کہ چوری پہلے گھر سے سیکھا ہے۔ وہ کوئی بچہ اگر چور بنتا ہے محلے میں تو چوری پہلے گھر میں کرتا ہے۔ وہ کیسے آپ کو معلوم ہے، میں بتا دے رہا ہوں۔ جیسے ایک بچہ پیسے کی لالچ ہوتی ہے نا، پیسے بچے اکثر پسند، زیادہ پیسہ مانگتا ہے ہر لوگوں سے، تو بچے کیا کرتے ہیں، جب پیسہ آپ نہیں دیں گے تو اپنی جیب سے نکالے گا پیسہ، بھلے 1 روپیہ نکالے گا، سکہ ہی نکالے گا، 1 روپیہ نکالے گا، لیکن پہلے نکالے گا، آپ اگنور کریں گے، چھوڑ دیں گے، چلو بچہ ہے۔ پھر کل کے 5 روپئے نکالے گا، پھر چھوڑ دیں گے، پھر سے بڑا بڑا کانڈ کرے گا، کبھی 100 روپیہ، کبھی 500، کبھی ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو چور ہم نے بنایا، چور ہم نے اس بچے کو بنایا۔ کل کو بچہ جب اس کے 1000 سے پورتی نہیں ہو رہی ہے تو کسی دوسرے کے جا کر ڈاکہ ڈالے گا۔ ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ تو سب سے پہلے ہم اپنے گھر کا جو مدرسہ ہے، یعنی باپ ماں، انہیں ہم اچھی تربیت دیں انشاءاللہ العزیز۔ اگر اچھی تربیت ہوگی، اس کے بعد اپنے مدرسے، مکتب بھی ہے ہر گاؤں میں الحمدللہ، مکتب مدرسہ ہے، امام صاحب رہتے ہیں، پڑھائیں، اور جب یہاں سے کچھ ہوئی تو آگے جتنا ہو سکے بچوں کو پڑھائیں۔ ہمارا اسلام کہتا ہے، ہمارا دھرم کہتا ہے کہ جتنا ہو سکے بچوں کو صحیح تعلیم دے۔ اگر آپ کو یا ہمیں بچوں کو پڑھانے کے لیے بھیک مانگنا پڑے تو مانگیں، لیکن بچوں کو ہم ضرور پڑھائیں۔ اگر مٹی کاٹنا پڑے، لیبر مزدوری کرنا پڑے، اگر اس سے پیسے آ کے بچوں کو ہم پڑھا سکتے ہیں تو یہ بھی کام کرنا لازمی ضروری ہے۔ وہ کام کریں، لیکن بچوں کو صحیح تعلیم دیں۔ آج بچوں کو صحیح تعلیم نہ دینے کی وجہ سے پتہ ہے کیا ہے، مسجد آباد نہیں ہے، مدرسہ آباد نہیں، بلکہ وہ شراب خانہ آباد ہے، بازار آباد ہے، چوک چوراہے آباد ہے۔ ہمارے بچے بگڑ رہے ہیں، لیکن ہم کہہ رہے ہیں بچہ میرا خراب ہے۔ مطلب خراب بچے نہیں ہیں، ہم نے خراب کیا ہے بچے کو۔ تو کوشش کریں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے بچہ نیک پرہیزگار بنے، اس کو صحیح تعلیم دیں۔ پہلا مدرسہ باپ ماں کا گود ہے۔ اگر آپ یہاں سے اس کو صحیح راستے میں دکھائیں گے، انشاءاللہ آنے والے وقت وہ انسان غوث سے پاک نہیں بن سکتا ہے، غوث سے پاک نہیں بن سکتا ہے، خواجہ کی نواز نہیں بن سکتا، بلکہ غلام غوث اعظم بن سکتا ہے، غلام خواجہ کی نواز بن سکتا ہے، غلام اعلیٰ حضرت بن سکتا ہے، غلام تیغ شاہ بن سکتا ہے۔ متحرات کو ہم پہلے کوشش کریں، ہم بزرگوں کی تواریخ پڑھیں، صرف تقریر ہم سنیں گے، لمبے لمبے تقریر، عمل نہیں ہوگا تو پھر فائدے کیا ہوں گے؟ تو ہمیں یہ محفل کیا ہے؟ ایک سوال میرا دماغ میں ہے کہ محفل کیا ہے؟ تو آپ کہیں گے کہ یہ محفل ہے، آپ کا بھی محفل ہے، یہاں نیک بات ہوگی، دین کی بات ہوگی، لیکن بہت سے علماء نے فرمایا کہ محفل ایک مدرسہ ہے۔ یہ محفل جو ہے یہ درسگاہ ہے۔ آپ جیسے بچوں جو ہمارے معاشرے کے بچے ہیں، ان کے پڑھنے کے لیے اسکول ہے، مدرسہ ہے، وہاں استاد تعلیم دے رہے ہیں۔ اور جو ہمارے جو بزرگ حضرات ہیں، جو جوان بھائی، ہمارے نوجوان بھائی ہیں، ان کے پاس وقت نہیں ہے، آئیے 1 گھنٹے کے لیے محفل میں آئے ہیں، یہاں سے کچھ سیکھ چلے آئیں گے تو ان کے لیے مدرسہ ہے۔ تو یہاں محفل تصویر کیوں ہے؟ دین کی بات ہو اور اس پر عمل کرے تب فائدے ہے۔ تو اللہ سے دعا کریں گے اللہ رب العزت ہم سب کو اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بچوں کو صحیح تعلیم دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہم کوشش کریں اپنے بچوں کو غلام غوث اعظم بنانا ہے تو صحیح تعلیم دیں۔ آج ہمارے گھر میں ہر گھر میں بچے ہیں، لیکن اس کے ادب احترام نہیں ہے، ادب نہیں سکھائے ہیں کہ بابو مسافہ کرنے میں کیا پڑھایا جاتا ہے، بابو سلام کیسے کرنا ہے، السلام علیکم، یہ السلام علیکم اس سے سکھاتے ہیں، السلام علیکم، میں نے جو مرضی سلام پڑھا دیے، سلام کرنے کا صحیح طریقہ ہے السلام علیکم، ہے نا۔ اس کو سلام کرنے کا صحیح طریقہ ہم لوگ نہیں سکھا پاتے ہیں، تو بچے کیا کریں گے؟ تو کوشش کریں کہ سب سے پہلے ہم اس لائق اچھے بنیں، بچوں کو بنائیں۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ ہم بگڑیں تو بچوں کو بگاڑ دیں۔ ہر انسان کی خواہش ہے کہ ہم نے نہیں پڑھا تو ہمارے اولاد ضرور پڑھے، ہے کہ نہیں؟ تو اللہ رب العزت ہم سب کو اچھے تعلیم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ علم سیکھنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ علم سیکھنے کے لیے اگر چین جانا پڑے تو چین جاؤ، لیکن علم سیکھو۔ تو میں نے آج کا ٹاپک تھا علم کے حوالے سے، اور جو والد کی جو ذمہ داری ہے بچوں پر، ان کے حوالے سے بتایا۔ تو محترم حضرات، تو چند باتیں آپ کے سامنے پیش کیا گیا، اللہ تعالیٰ نماز قبول فرمائے۔ درود پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیع مولانا محمد بارک وسلم، السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مسئلہ